لا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سیدی ابرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پرانوار میں والہانہ عقیدت و محبت کے ساتھ باواج بلند جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عطا کا ایسا سمندر کہاں سے لاؤ گے؟ بے شک عطا کا ایسا سمندر کہاں سے لاؤ گے؟ میرے حضور سے بڑھ کر کہاں سے لاؤ گے؟ عطا کا ایسا سمندر کہاں سے لاؤ گے؟ میرے حضور سے بڑھ کر کہاں سے لاؤ گے؟ اور جب ان کے پائے مقدس کا ہی جواب نہیں، جب ان کے پائے مقدس کا ہی جواب نہیں، مثال روئے منور کہاں سے لاؤ گے؟ جب ان کے پائے مقدس کا ہی جواب نہیں، مثال روئے منور کہاں سے لاؤ گے؟ اور عطا کا ایسا سمندر کہاں سے لاؤ گے؟ اتنا بڑھیا شعر میں بول گیا لیکن آپ حضرات نے بہت اچھے سنا نہیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر دھیان آپ ادھر ادھر رکھیں گے تو بات نکل جائے گی، بعد میں پتہ چلے گا حضرت کچھ بول گئے۔ ایسا نہیں، تو آپ حضرات اپنی دھیان اپنی پوری توجہ ادھر ہی رکھیں، اچھا رہے گا۔ عطا کا ایسا سمندر کہاں سے لاؤ گے؟ میرے رسول سے بڑھ کر کہاں سے لاؤ گے؟ اور جب ان کے پائے مقدس کا ہی جواب نہیں، مثال روئے منور کہاں سے لاؤ گے؟ اب در رسول سے خیرات جس نے پائی ہو، در رسول سے خیرات جس نے پائی ہو، پھر اس کے جیسا سکندر کہاں سے لاؤ گے؟ سبحان اللہ کے رسول سے خیرات جس نے پائی ہو، پھر اس کے جیسا سکندر کہاں سے لاؤ گے؟ میرے حضور سے بڑھ کر کہاں سے لاؤ گے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے پیارے نواسے حضرت امام علی مقام امام حسن کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنے نذرانے کی تھیلی 600 اشرفیوں کی ایک پوٹلی حضرت امام علی مقام کو دے دیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 600 اشرفیوں کی پوٹلی دینے کے بعد دور کھڑے ہو گئے اور دل میں سوچنے لگے کہ بھلا اتنا نذرانہ کوئی کسی کو دیتا ہے؟ ایک میں ہی ہوں اتنا سخی جو اتنا نذرانہ دیتا ہوں، اتنا نذرانہ کوئی کسی کو نہیں دیتا ہے۔ ابھی دل میں سوچ ہی رہے تھے کہ اتنے میں حضرت امام علی مقام کا ایک غلام آ گیا اور امام علی مقام کے نالین مبارک کو یعنی جوتی کو اٹھا کر کے اپنے دامن سے صاف کیا اور اسی جگہ پر رکھ دیا۔ امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غلام کو اٹھاتے ہیں اور وہ 600 اشرفیوں کی پوٹلی دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں امیر معاویہ تم یہ سوچ رہے تھے کہ 600 اشرفیاں کوئی کسی کو دیتا ہے اور دل میں تمہارے یہ خیال آیا کہ میری ماں ہندہ ہے اس لیے میں اتنا سخی ہوں۔ اے امیر معاویہ سن لو، جب تمہاری ماں ہندہ ہے تمہاری سخاوت کا یہ عالم ہے، تو میری ماں فاطمہ ہے میری سخاوت کا عالم۔ بے شک سبحان اللہ کے تمہاری
खात्मा है मेरी सखावत का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। बेशक सुभान अल्लाह। आका का ऐसा समंदर कहाँ से लाओगे, मेरे हुजूर से बढ़कर कहाँ से लाओगे। और दरे रसूल से खैरात जिसने पाई हो, फिर उसके जैसा सिकंदर कहाँ से लाओगे। और लबों पे नामे खुदा, शेर सुने आप जरा, लबों पे नामे खुदा सामने रसूल, लबों पे नामे खुदा सामने रसूल खुदा, बिलाल जैसा मुकद्दर कहाँ से लाओगे। और वो एक सजदा जो महराज बंदगी ठहरा, वो एक सजदा जो महराज बंदगी ठहरा, अली के लाल का सजदा कहाँ से लाओगे। बेशक सुभान अल्लाह। आका का ऐसा समंदर कहाँ से लाओगे, मेरे हुजूर से बढ़कर कहाँ से लाओगे। पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला कि अल्लाह ने अपने प्यारे नबी का उम्मती बनाया। बेशक सुभान अल्लाह। और ये उम्मत तमाम उम्मतों में सबसे अफजल उम्मत, बेशक ये उम्मत तमाम नबियों के उम्मतों से सबसे अफजल उम्मत है। और ये उम्मत अफजल उम्मत का खिताब, अफजलुल उम्मत का खिताब हमें कोई दुनिया में आने के बाद नहीं मिला है, और न हमें नमाज पढ़ने की बिना पर मिला है, न रोजे रखने की बिना पर मिला है, न हज व ज़कात की बिना पर मिला है। ये अफजलुल उम्मत का खिताब हमें रोजे अज़ल से मिला है। ये अफजलुल उम्मत का खिताब हमें अरवाहों की दुनिया से मिला है। क्योंकि जब अरवाहों की दुनिया में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा था और रब की बारगाह में अरीज़ा किया था, ऐ परवरदिगारा, ये जो नूरानी शक्लों वाली उम्मत है ये किसकी है। ऐ परवरदिगारा, ये उम्मत मुझे दे दे। गैब से आवाज आई थी, ऐ मूसा खबरदार खामोश हो जाओ, ये उम्मत तुम्हारे लिए नहीं है। ये नूरानी शक्ल वाली उम्मत जो तुम देख रहे हो, मेरे आखिरी नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए खास कर दी गई। बेशक सुभान अल्लाह। ये नूरानी शक्ल वाली उम्मत। तब बताओ, जो आज करिया करिया शहर शहर ये कहते फिरते हैं कि नमाजों से मरातिब मिलते हैं, मरातिब नमाज से नहीं मिलते हैं। मरातिब जो मिले हैं वो मुस्तफा की निस्बत से मिले। बेशक सुभान अल्लाह। हक है। नमाजों से मरातिब नहीं मिलते हैं। हाँ, नमाज हम पर फर्ज है, लेकिन जब हम पर ये अफजलुल उम्मत का खिताब मिला है तब तो नमाज हमें मिली ही नहीं थी। नमाज तो मेराज की रात में मिली है। बेशक सुभान अल्लाह। नमाज मेराज की रात मिली है। पता ये चला कि मरातिब सजदों से नहीं मिलते हैं, मरातिब मुस्तफा की निस्बत से मिला कर। बेशक सुभान अल्लाह। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लोहो कलम तेरे हैं। और मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर हामी तो सब कुछ नामुकम्मल। बेशक सुभान अल्लाह। मुसलमानों, आज जो ये कहते हैं कि दुरूद न पढ़ो, सलाम न पढ़ो, मीलाद न करो, कहां से इसका सबूत है। उन्हें अगर आप लाइल्मी की वजह से जवाब नहीं दे सकते हैं तो साफ कह दीजिए, ये दुरूद पढ़ना, दुरूद मैं अपने मुस्तफा पर पढ़ता हूँ, अपने नबी पर पढ़ता हूँ, इसका सबूत अगर मांगे तो कह दो मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैं मोहब्बत में पढ़ता हूँ। अगर वो इल्म वाला है तो फौरन समझ जाएगा मोहब्बत दलील की मुहताज नहीं हुआ करती। मोहब्बत दलील की मुहताज नहीं होती है। अब मैं एक वाक़े की रोशनी में आपके जहन पर ये बात रखूं। गज़वे खंदक के मौके पर, गज़वे खंदक के मौके पर 300 सहाबा की झुरमुट में
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیتے ہیں، اے سلمان فارسی بتاؤ جنگ کا نقشہ کیسے بنایا جائے؟ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں یا رسول اللہ، میرے ملک میں، میرے دیش میں جب کوئی لڑائی ہوتی ہے، کوئی جنگ چھڑتا ہے تو شہر کے ارد گرد کھائی کھودی جاتی ہے جس سے دشمن شہر پر حملہ نہ کر سکے۔ حضرت سلمان فارسی کی یہ رائے میرے آقا کو پسند آ گئی۔ اب مدینہ شریف کے دو اطراف پہاڑ ہے، دو اطراف پہاڑیاں ہیں، اور آگے کی طرف میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھائی کھودنے کا حکم دیا۔ اور مسلمانوں غور کرو، میرے آقا نے سب کے حصے کی زمین تقسیم کر دی۔ جتنا میرے آقا نے 10 صحابہ کو زمین دی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر، شکم مبارک پر پتھر ہونے کے باوجود بھی 10 صحابہ اتنا کام کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ تنہا اتنا کام کیا کرتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، میرا نبی تنہا اتنا کام کر رہا ہے۔ جب کھائی کھود دی گئی، کھائی کھود کر کے مکمل کر دیا گیا، جب کافر قریب آئے، جب ہنسنے لگے کہ انہوں نے یہ کیا کیا ہے، تب اسی میں سے، کافروں میں سے کسی تجربہ کار نے کہا ہنسو مت، یہ بہت اچھا کام کیا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، مسلمانوں کے پیغمبر نے بڑا اچھا کام کر دیا ہے۔ یہ کھائی تیز رفتار گھوڑا بھی پھلانگ کر کے شہر میں نہیں جا سکتا۔ یہ جنگ کا سب سے بہترین حربہ اپنایا ہے۔ کھائی کھود دی گئی، لیکن اب 10,000 لوگ آئے تھے مکہ سے چل کر کے، 10,000 کفار مکہ آئے تھے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں سوچا کہ کسی طریقے سے اس معاملے کو حل کیا جائے، کسی طریقے سے اس معاملے کو سلجھایا جائے، لے دے کر کے معاملہ ختم کر دیا جائے۔ جب معاہدہ ہونے لگا، بات چیت ہونے لگی کہ کسی طریقے سے جنگ ٹل جائے، جنگ نہ ہونے پائے، تب کفار مکہ نے ایک معاہدہ اس بنا پر کیا کہ اے مسلمانوں کے نبی، معاہدہ اس بات پر ہوگا کہ مدینہ کی پیداوار میں سے 1/3 کھجور، 3/3 کھجور آپ مکہ والوں کو دیں گے، یعنی 1 روپے میں 12 آنا، 1 روپیہ میں 75 پیسہ، 1 روپے میں 75 پیسہ آپ مکہ والوں کو دیں گے۔ لیکن اب کافروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی، کفار مکہ اتنا کثیر تعداد میں آئے تھے، 10,000 کی تعداد تھی۔ مسلمانوں نے سوچا کسی طریقے سے لے دے کر کے معاملہ ختم ہو جائے، معاہدہ اسی بات پر ہونے لگا۔ مدینہ والے اس بات پر تیار ہو گئے کہ تمہیں 1/3 کھجور دیا جائے گا، یعنی 3 حصہ کھجور تمہیں دیا جائے گا، 1 حصہ کھجور یہاں رکھا جائے گا۔ اسی پر معاہدہ لکھا جانے لگا، معاہدہ لکھ بھی دیا گیا۔ اتنے میں ایک صحابی جو اس وقت معاہدہ کے دوران موجود نہیں تھے آ جاتے ہیں۔ میرے نبی اپنے رخسار مبارک کو، اپنے چہرے زیبا کو جھکائے ہوئے ہیں، بڑی تکلیف ہے دل میں، چہرہ جھکا ہوا ہے۔ جب وہ صحابی پہنچتے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کون سا معاہدہ ہوا؟ مدینہ کے تمام صحابہ کہتے ہیں کہ معاہدہ اس بنا پر طے ہوا ہے کہ 3 حصہ کھجور مکہ والوں کو دینا پڑے گا۔ وہ جلال میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جب ہم کلمہ نہیں پڑھے تھے، جب ہم ایمان نہیں لائے تھے، تب کسی کی ماں نے اتنا دودھ نہیں پلایا تھا کہ مدینہ سے 1 کھجور لے کر کے چلے جاتے۔ یا رسول اللہ اب تو ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں، ایمان لا چکے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، یا رسول اللہ اب ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں، ایمان لا چکے ہیں۔ فوراً نوکے نیزہ سے، نوکے تلوار سے کاغذ کو اٹھاتے ہیں اور پھاڑ کر کے پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں جا تمہاری جو اوقات ہو کر لینا۔ جب کفار واپس ہو گئے، نہ نبی سے پوچھتے ہیں، نہ صحابہ سے پوچھتے ہیں، نہ قرآن سے دلیل تلاش
किया। بے شک سبحان اللہ میرے نبی مسکراتے ہیں تم نے بہت اچھا کیا، اب یہی ٹھہر کر کے سنو، وہاں نبی بھی موجود ہے، عدلِ صحابہ بھی موجود ہے، کسی سے مشورہ بھی نہیں ہوا۔ جب نبی کو دیکھا کہ نبی میرے پریشان ہیں، نبی نے یہ مشکل میں یہ فیصلہ لیا ہے، جب دیکھا کہ نبی کا چہرہ مبارک پسماندہ ہے، نبی کا چہرہ مبارک جھکا ہوا ہے، فوراً جلال میں آ جاتے ہیں، یہ بتا دیتے ہیں کہ عشق بڑا دلیر ہوتا ہے اور عشق کسی دلیل کا محتاج نہیں بے ہوتا شک ہے۔ سبحان اللہ عشق کسی دلیل کا محتاج نہیں ہوتا ہے، فوراً فیصلہ کرتے ہیں اور تمام لوگوں کو واپس کر دیتے ہیں اور دنیا کو بتا دیتے ہیں جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے وہ کہیں بولنے سے ڈرتا نہیں ہے۔ جب نبی کے عظمت کی بات آتی ہے تو فوراً دیوانہ کھڑا ہو جاتا ہے اور بھرے مجمع میں اعلان کر دیتا ہے ہم جان تو دے سکتے ہیں لیکن اپنے نبی کے شان پر آنچ نہیں آتی۔ بے شک سبحان اللہ حق ہے پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مشغول ہے، 300 صحابہ کا مجمع ہے، 300 صحابہ کی جھرمٹ ہے، ہوا کا جھونکا آتا ہے، نبی کے شکم پاک سے دامن مبارک پھٹ جاتا ہے۔ ننھے صحابی جن کی عمر 8 سال ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسا منظر دیکھتے ہیں کہ نبی کے شکم سے جب دامن مبارک ہٹتا ہے تو نبی کے شکم پر 3 پتھر 80 14 18 نمبر ہے نبی کے شکم پر 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ فوراً بھاگ کر کے گئے، اپنی والدہ ام سلیم سے کہتے ہیں اے میری والدہ کریمہ اگر آپ کی اجازت ہو تو آج میں نے جو دیکھا ہے اگر آپ دیکھ لیتی تو آپ کے قدموں نیچے زمین گھسک جاتی۔ اے میری والدہ کریمہ آج میں نے دیکھا ہے نبی کے شکم پر 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں، اے میری والدہ اگر آپ کی اجازت ہو تو نبی کی آج دعوت کر لی جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم اندر گئی اور گھر کا جائزہ لیا، سامان کا جائزہ لیا، باہر تشریف لائی اور کہتی ہے اے میرے بیٹے جاؤ دھیرے سے چپکے سے نبی کے کان میں کہنا یا رسول اللہ آج میرے یہاں آپ کی دعوت ہے۔ اب جہاں 300 صحابہ ہوئے ہوں وہاں ایک شخص کو دعوت کرنا، صرف نبی کو دعوت کرنا، یہ اخلاق کے خلاف ہے کہ نہیں؟ لیکن